السلام علیکم ویورز۔ دعا کرنا عبادت ہے، سبب ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے تو اس کی قبولیت پر یقین رکھنا آپ کے ایمان کی پہلی شرط ہے۔ دعا کی قبولیت ہوتی ہے جب تم دنیا کی پیدا کیے ہوئے وسوسوں کو رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا وہ چیز جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزماتا ہے۔ تمہارا منگنا اس رب کو پسند بھی تو آ سکتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، بلکہ مضبوطی سے تھام کر تمہاری چاہت کے لیے کن سے اشاروں کا حکم دے دیتا ہے۔ کچھ چیز مانگنے پر اس لیے بھی نہیں ملتی کیونکہ اللہ ہماری اس چیز کی طرف دیکھ کر بہترین سے نوازنا چاہتا ہے۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری منچاہی چیز تمہیں نواز کر تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ آزمائش کی گرہ کھول کر وہ سب نواز دیتا ہے۔ جس کے لیے دل تڑپتا ہے، جس کے لیے تم دن رات دعا کرنے میں لگے رہتے ہو، اللہ آپ کی سب دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلد بازی نہ کرے، اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھے، دل سے مانگتا رہے۔ تم مطمئن رہنا اپنے رب کے ہر فیصلے سے، کیونکہ ہر دکھ اندھیرے کے بعد روشن سویرا ہے، اور ہر سخت آزمائش کے بعد رب نے تمہارے لیے کن کا معجزہ رکھے ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنے کی اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ کس کو کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، وہ معجزوں کا مالک ہے۔ اس دعا سے طاقتور کوئی دعا نہیں ہو سکتی جو انسان صبر کے اس آخری مرحلے سے مانگتا ہے جہاں جب ٹوٹ جاتے ہیں اور طرف لفظوں کو دسترس سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر آپ ہوتے ہیں، یقین ہوتا ہے اور معجزے ہوتے ہیں۔ بس تمہیں یقین رکھنا ہے، جو اس سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے۔ پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارے دعا بھی حیران رہ جائیں گے۔ یقین رکھو اس دعا پر جس کو مانگتے وقت آنکھوں سے نکلنے والا ہر آنسو تمہاری دعا کی قبولیت کی سفارش کرتا ہے۔ تمہیں دعا کی ہمت اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو تمہارے ہر رضا پر حکم کن فرما دیتا ہے۔ ہر دعا کی قبول ہونے کا ایک مقرر وقت ہے۔ اس وقت تک صبر، تکبر اور دعا کرنا ہماری آزمائش ہے۔ کن کے آس میں انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے اور اللہ معجزے کر کے بندوں کو اپنا بنا لیتا ہے، اور انسان کی تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جب ناممکن حالات میں دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ جب اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو، دعا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ کچھ تو بات ہوتی ہے جو تمہارا دل بار بار ایک ہی دعا مانگتا ہے۔ تم صبر کرتے ہو اور صبر کرتے کرتے تہجد تک پہنچ جاتے ہو۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہاری نصیب میں معجزے لکھے ہیں، اس لیے وہ طرف بڑھا کر وہ تمہیں خود تک لاتا ہے۔ اگر دعا مانگ لو تو یقین رکھو کہ دعا قبول ہونے والا ہے، کہ وہ القدیر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے۔ اور جس رب نے مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟
دعائیں تمہاری اس راستوں کو موڑ دیتی ہے جس راستے کے لیے ہر وقت اللہ سے مانگتے رہتے ہو۔ قبولیت کی بہترین نشانی تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے اب تک تمہارا دل دعا کی جانب موڑا ہوا ہے۔ کبھی کبھار انسان یہ سوچ کر دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ نہیں مل سکتا، لیکن اللہ وہی دعا قبول کر کے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ تمہاری امید کو اللہ نے اب تک برقرار رکھا ہوا ہے، تو سمجھ لو اس نے عطا کرنے کی ساری تیاری بھی کر لی ہے۔ اس کی کن کا جب وقت آتا ہے تو معجزے ہونے لگتے ہیں۔ جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہر تحر کے بعد ایک خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ جب تم بار بار عرض کے دروازے پر دستک دیتے ہو، جھولی پھیلاتے ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہاری جھولی بھرے گا نہیں۔ آہستہ آہستہ مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دیتا ہے، دیر ہی سہی، پر بندے کی دعاؤں کو وہ رد نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہے ہی اتنا پیارا۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ کے پہنچ میں تو ساری معجزات ہیں۔ وہ سمیع العلیم ہے، وہ کیسے اپنے در سے جانے دے گا آپ کو؟